ادھر لاہور اور قصور کے درمیانی علاقے ماجے کے انقلابی جبرو جاٹ کو نظام لاہور کے کارناموں کی خبر ہوئی تو وہ بھی آ کر نظام لوہار سے مل گیا۔ اس طرح نظام لوہار سوجا سنگھ اور جبرو جاٹ نے مل کر انگریز حکومت کے خلاف ایک منظم تحریک کا آغاز کیا جس کا نام تھا پنجاب چھڑ دو تحریک، یعنی پنجاب چھوڑ دو تحریک۔ آہستہ آہستہ پنجاب بھر سے باغی نظام لوہار کی سربراہی میں اس تحریک کا حصہ بنتے گئے اور انگریز سرکار کے خلاف مسلح کارروائیاں شروع کر دیں اور علاقے بانٹ کر کسانوں کو ساتھ ملانے کے لیے راتوں کو گاؤں پھرنے لگے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ میلوں اور عرسوں میں جا کر انگریز پولیس افسروں کو قتل کیا جائے اور یہ کہہ کر قتل کر دیا جائے کہ پنجاب چھڑ دیو۔ اس تحریک کے نتیجے میں سینکڑوں انگریز افسروں اور فوجیوں کو قتل کیا گیا اور ان سے مال اسباب لوٹ کر غریبوں میں تقسیم کیا گیا۔ پنجاب چھڑ دیو تحریک کے سلسلے میں ایک دن نظام لوہار ستلج پار بسنت کے میلے پر جا رہا تھا کہ راستے میں اسے پیاس لگ گئی۔ اس نے میلے میں جاتی ہوئی ایک لڑکی سے لسی کا کٹورا مانگا۔ لڑکی نے نظام لوہار کو لسی دی۔ نظام لوہار نے خوش ہو کر کچھ رقم دینی چاہی مگر لڑکی نے یہ کہہ کر رقم لینے سے انکار کر دیا کہ یہ نظام لوہار کا علاقہ ہے، یہ رقم میرے کسی کام کی، یہ رقم تو وہ چھین لے گا۔ اس پر نظام لوہار نے اپنا آپ ظاہر کر دیا اور کہا کہ پنجاب کی ہر لڑکی میری بہن ہے، میں تو صرف انگریزوں کے خلاف ہوں اور انہیں پنجاب سے نکالنا چاہتا ہوں۔ اس لڑکی کا نام موہنی تھا۔ وہ میلے میں نظام لوہار سے پھر ملی اور اس کی کلائی پر راکھی باندھ دی۔ ہندو مذہب میں بہنیں نیک شگون کے طور پر اپنے بھائیوں کی کلائی پر ایک دھاگا باندھتی ہیں جس کو راکھی یا رکھڑی کہتے ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ اسی ہفتے اس کی شادی ہے۔ نظام لوہار نے اس کی شادی پر آنے کا وعدہ کیا۔ میلے سے واپس جاتے ہوئے نظام لوہار نے انسپکٹر آئس کو قتل کر دیا۔ اس سے سارے میلے میں بھگدڑ مچ گئی مگر اس طرح نظام لوہار کا پیغام پنجاب کے دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا اور لوگ اس کے مقصد سے ہمدردی کرنے لگے۔ نظام لوہار نے چند ساہوکاروں کی حویلیوں پر ڈاکے ڈالے، بہت سا مال اکٹھا کیا اور شادی والے دن یہ سارا مال اپنی منہ بولی بہن موہنی کو دے آیا۔ اگرچہ اسے موہنی کے گاؤں سے فرار ہونے میں بڑی مشکل پیش آئی مگر سوجا سنگھ اور جبرو جاٹ جیسے ساتھیوں نے نظام لوہار کی مدد کی اور وہ وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اب نظام لوہار پنجاب کی انگریز پولیس کے لیے تانے سے بڑھ کر خوف کی نمل بن چکا تھا۔ ایس پی جان لیو نے نظام لوہار کو پیغام بھجوا کر اس سے بات چیت کرنی چاہیے مگر اصل میں یہ اسے قتل کرنے کی سازش تھی۔ نظام لوہار نے اپنے ارد گرد بیس بدل کر موجود سپاہیوں کو تاڑ لیا تھا، چنانچہ وہ ایس پی جان لیو کو اپنی گولی کا نشانہ بنا کر نکل بھاگا اور 3 ماہ تک چھانگا مانگا کے علاقے میں جبرو جاٹ کے پاس چھپا رہا۔ انگریز سرکار نے پنجاب چھڑ دیو تحریک کو ناکام بنانے کے لیے ایک شاطر چال چلتے ہوئے ایک بد کردار لڑکی پچھیا ماچھن کو سوجا سنگھ سے نتھی کر دیا۔ ایک دن نظام لوہار سوجا سنگھ کی ماں جیتا کی بیماری کی خبر سن کر واپس حویلی آ گیا۔ اسی اثنا میں نظام لوہار کو معلوم ہوا کہ سوجا سنگھ ساتھ والے گاؤں جٹاں دا کھو کی ایک لڑکی کی پچھیا ماچھن سے پیار کی بینگیں بڑھا رہا ہے۔ نظام لوہار کو یہ بات پسند نہ آئی۔ اس نے پچھیا ماچھن کو بلا کر سخت الفاظ میں کہا۔ نظام لوہار کا خیال تھا کہ عشق انسان کو بزدل بنا دیتا ہے اور عشق کے چکر میں سوجا سنگھ پولیس کے ہاتھ آ سکتا ہے۔ پچھیا ماچھن نے سوجا سنگھ کے کان بھرے تو وہ نظام لوہار کے خلاف ہو گیا۔ 10,000 روپے نقد اور 4 مربع زمین کے نام پر اس کا دل للچا گیا۔ پچھیا ماچھن نے سوجا سنگھ سے کہا تھا کہ دیکھ قتل تو نظام کرتا ہے مگر پھانسی ساتھ میں تجھے بھی ہو جائے گی۔ ایک رات نظام لوہار اپنی منہ بولی ماں جیتا کی تیمارداری کے لیے سوجا سنگھ کے گھر آیا۔ سوجا سنگھ نے تھانہ میں اطلاع دی کہ نظام لوہار آج ہمارے بطور مہمان ٹھہرا ہوا ہے اور کل وہ کالے کھو واپس چلا جائے گا۔ نظام لوہار جس کمرے میں سویا ہوا تھا 2 گھنٹے کے اندر اسے پولیس نے گھیرے میں لے لیا اور چند سپاہی کمرے کے اوپر چڑھ کر کمرے کی چھت توڑنے میں مصروف ہو گئے۔
نظام لوہار کو پتہ چل گیا اس کی گھوڑی کمرے میں ہی بندی تھی۔ وہ فوراً سوار ہوا۔ اس نے سر پر لوہے کا تانبیہ اوڑھ لیا تاکہ گولیوں سے بچ سکے، مگر اس طرح اسے کچھ نظر نہ آ رہا تھا۔ اس نے گھوڑی کو بھگانے کے لیے سیٹی ماری۔ گھوڑی تیزی سے دروازے کی طرف بڑھی تو لوہے کا تانبیہ دروازے کی چوکھٹ سے ٹکرا گیا۔ نظام لوہار زخمی ہونے کے بعد بے ہوش ہو کر کمرے کے اندر گر پڑا۔ پھر کیا تھا؟ پولیس 48 گھنٹے تک اس کمرے پر گولیاں برساتی رہی۔ تیسرے دن نظام کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے قصور سول اسپتال میں لایا گیا۔ نظام لوہار کی لاش کو سول اسپتال قصور میں پہنچانے کے بعد پولیس واپس تھانے آ گئی۔ سوجا سنگھ بھی نام حاصل کرنے کے لیے تھانے پہنچ گیا۔ جبرو جٹ کو پولیس پہلے ہی گرفتار کر چکی تھی۔ ادھر جب سوجا سنگھ کی ماں جیتا کو پتہ چلا کہ اس کا منہ بولا بیٹا نظام لوہار اس کے حقیقی بیٹے سوجا سنگھ کی غداری کی وجہ سے مارا گیا ہے تو جیتا کے لیے یہ ایک مشکل ترین لمحہ تھا۔ ایک طرف اس کے حقیقی غدار بیٹی کی ممتا تھی اور دوسری طرف اس کے منہ بولے دھرمی بیٹی کی شہادت کا غم تھا۔ جیتا نے اپنی دھرمی بیٹے کے حق میں فیصلہ دے کر پنجاب دھرتی کی ایک عظیم ماں ہونے کا ثبوت دیا۔ جیتا نے تھانے پہنچ کر سوجا سنگھ کا سر تلوار کے وار سے تن سے جدا کر دیا اور جبرو جٹ کو گواہ بنا کر وہ تاریخی جملہ کہا جو پنجاب کی تاریخ میں امر ہو گیا۔ جیتا نے کہا کہ سوجیا تم مرتے مرتے ایک اور دکھ بھی اپنے ساتھ لیتا جا۔ میں تجھے اپنا دودھ نہیں بخشوں گی اور جبرو تم گواہ رہنا کہ میں نے اسے کیوں قتل کیا۔ اپنے سرما کی لاش دیکھنے اور جنازہ میں شرکت کے لیے دور دراز سے عوام ہزاروں کی تعداد میں قصور پہنچی۔ اس موقع پر حکومت نے اعلان کر دیا کہ جو شخص نظام لوہار کی نماز جنازہ میں شریک ہوگا اسے 2 روپے ادا کرنے ہوں گے۔ اس دور میں 2 روپے عوام کے لیے بھاری رقم تھی۔ اس کے باوجود لوگوں نے جوک در جوک نماز جنازہ پڑھی اور نتیجے میں 35,000 روپے اکٹھے ہوئے جو آج کے 35 کروڑ سے بھی زیادہ قیمت رکھتے تھے۔ حاضرین نے نظام لوہار کی قبر پر عقیدت اور احترام کے طور پر اس قدر پھولوں کی چادریں چڑھائیں کہ اس کی قبر پھولوں کا ایک پہاڑ بن گئی۔ پنجاب کے اس جوان مرد کی قبر پنجاب کے شہر قصور کے بڑے قبرستان میں موجود ہے۔